پاکستان فضائیہ نے رافیل کیسے گرائے؟ غیر ملکی میڈیا کی تحقیقاتی رپورٹنگ کا فیوریٹ ٹاپک بن گیا۔ رائٹرز کی نئی رپورٹ کے مطابق 7 مئی کی رات بھارتی طیارے ریڈار پر نمودار ہوئے تو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے رافیل گرانے کا حکم دیا۔ بھارتی انٹیلیجنس کی چینی PL-15 سے متعلق غلط معلومات رافیل گرنے کا سبب بنی۔ PL-15 میزائل نے 200 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنایا۔ رافیل کے پائلٹ سمجھے کہ وہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سے باہر ہے۔ 2 گھنٹے طویل لڑائی میں 110 طیارے شامل تھے۔ پاکستانی J-10C نے فضائی تاریخ کے سب سے طویل فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مظفر گڑھ کا دورہ۔ فوجی بیڑے میں جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت کی تقریب میں شرکت کی۔ ہیلی کاپٹرز کی فائر پاور کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھی بریفنگ لی۔ جوانوں سے ملے، بلند عزم و حوصلے کو سراہا۔ مشق ایریا میں ہتھیاروں کے کامیاب مظاہرے کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملتان گیرزن کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کا پاک فوج کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ قومی سلامتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے سول سوسائٹی اور تدریسی اداروں کے نمائندوں سے تبادلہ خیال کیا۔ قومی اتحاد، سول ملٹری روابط اور قومی ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان۔ لاہور ایئرپورٹ پر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پرتپاک استقبال کیا۔ ایرانی صدر کی مزار اقبال پر حاضری۔ فاتح خانے کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ مسعود پزشکیان نے نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات بھی کی۔ مسعود پزشکیان وفد کے ہمراہ اسلام آباد روانہ ہو گئے، جہاں ان کی صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران کے صدر کا دورہ پاکستان اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ایرانی صدر کے دورہ پاکستان میں 2 طرفہ تعلقات، تجارت سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے MOUs پر دستخط ہوں گے۔ ایرانی صدر پاکستان کا دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ پاک ایران اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ کوشش ہے 2 طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک پہنچے۔ ایرانی صدر کی پاکستان روانگی سے پہلے تہران میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان اور چین کے 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبے میں فعال شرکت کے خواہاں ہیں۔ اس سے ایران کو یورپ سے جوڑنے کا موقع مل سکتا ہے۔ دورہ پاکستان میں سرحدی سلامتی، علاقائی امن کے امور زیر بحث آئیں گے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کی چینی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات۔ احسن اقبال نے وزیر اعظم کا خیر سگالی پیغام پہنچایا۔ اقتصادی راہداری فیز 2، صنعتی تعاون اور بزنس ٹو بزنس روابط پر گفتگو۔ احسن اقبال کا کہنا تھا، سی پیک فیز 2 میں صنعتی اور تکنیکی شعبے کلیدی حیثیت کے حامل ہوں گے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی کمرہ عدالت میں پیشی۔ بانی PTI کے بچوں سے فون پر بات کروا دی گئی۔ گواہ نیب افسر آفتاب احمد کا بیان قلم بند۔ بشرا بی بی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی۔ اڈیالہ جیل میں قائم عدالت نے 2 مزید گواہان رابعہ اور ثنا کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ میرٹ کی بات ہو تو مشال یوسفزئی کے علاوہ اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں۔ مشال یوسفزئی کے سینیٹر بننے پر علیمہ خانم ناخوش۔ مشال یوسفزئی کے انتخاب سے متعلق سوال پر کہا، ایسے لوگوں پر بات کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ میرا نقطہ نظر ہے کہ انصاف ہونا چاہیے تھا۔ سینیٹرز کا انتخاب میرٹ پر ہونا چاہیے۔ علیمہ خانم کو اپنے بھائی کی طرح تسلسل سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کبھی کہتی ہیں قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، کبھی کہتی ہیں نہیں آ رہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، والد اور فسادیوں کا گروہ انقلاب نہیں لا سکے تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے۔
اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، انتشار پھیلانے آتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی نواب شاہ کے علاقے 60 میل آمد، سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر ہونے والے گھروں کا دورہ کیا، خواتین میں گھروں کی اسناد تقسیم کی۔ آصفہ بھٹو نے بے نظیر اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ آصفہ بھٹو کا کہنا تھا خواتین کو صرف گھر نہیں بلکہ عزت، اہمیت اور طاقت دی گئی ہے۔ سندھ میں 21 لاکھ گھروں کی تعمیر صرف پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں تاجروں نے چینی کی فروخت روک دی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہول سیل میں چینی 174 روپے کلو سے تجاوز کر چکی ہے۔ مہنگی چینی خرید کر سرکاری نرخ پر فروخت نہیں کر سکتے۔ چینی کہیں مہنگی تو کہیں دستیاب ہی نہیں۔ کراچی کے شہری کہتے ہیں چینی 200 روپے کلو میں بھی دستیاب نہیں۔ لاہوریوں کا کہنا ہے دکاندار سرکاری نرخ پر چینی فراہم نہیں کر رہے۔ ملتان میں چینی 210 سے کم ہو کر 175 روپے فی کلو ملنے لگی۔ وفاقی حکومت کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا دوبارہ فیصلہ۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پی او آر کارڈ کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی۔ اس کے بعد کارڈ ہولڈرز کا پاکستان میں قیام غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے۔ انڈر ٹرائل افغان باشندوں کی واپسی کے لیے فارن ایکٹ کی دفعہ 14 بھی لاگو کی جائے گی۔ سزا یافتہ اور زیر سماعت مقدمات والے افراد کو بھی واپس بھیجا جائے گا۔ سوات کے علاقوں کبل، کانجو، مٹا، بحرین میں فتنہ الخوارج کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں ریلیاں۔ قومی پرچم تھامے سینکڑوں افراد کی شرکت۔ شرکاء کا پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، کہا ہماری زمین پر فتنہ الخوارج کی کوئی جگہ نہیں۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ کالا شاہ کاکو ریلوے ٹریک بحال، تحقیقات کے لیے ہائی لیول کمیٹی بنا دی گئی، 7 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ ذمہ داران کو جیل بھیجیں گے۔ حادثے میں ٹرین کی 9 میں سے 4 بوگیاں متاثر ہوئیں، 30 افراد زخمی ہوئے۔ کہ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے ملزم عمران آفریدی نے ویڈیو بیان میں اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم عمران آفریدی نے مقتول پر والد کے قتل کا الزام لگاتے ہوئے کہا شمس الاسلام ایڈوکیٹ اور میرے والد میں 35 لاکھ روپے کا لین دین تھا۔ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کا مقدمہ کراچی کے درخشاں تھانے میں درج، مقدمے میں دہشت گردی، قتل اور دیگر دفعات شامل۔ بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کا کیس، اے ٹی سی کوئٹہ نے ملزم سردار شیرباز کے مزید جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی۔ مقدمے سے دہشت گردی دفعات نکالنے، کیس متعلقہ عدالت بھیجنے کا حکم۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد پاکستان کا وقار مزید بلند ہوا۔ پاک افواج نے بھارت کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بھارت اب کبھی خواب میں بھی پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ گورنر سندھ سے سول سروس اکیڈمی کی زیر تربیت افسران کی ملاقات، کامران ٹیسوری نے کہا کہ نوجوان افسران ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، ملک و قوم کی بلا تفریق خدمت کریں۔ شرکا نے امید کی گھنٹی، راشن مارکی، آئی ٹی مارکی اور بانی پاکستان کے تاریخی دفتر کا دورہ کیا۔ گورنر سندھ کے عوامی فلاحی اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کا آغاز۔ تقریبات کا عنوان حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک رکھا گیا ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں مارکہ حق نے آزادی اور اس کے جشن کی اہمیت بڑھا دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے تحفظ آزادی کی تاریخ میں سنہری باب کا اضافہ کیا۔ قوم نے بہادر افواج سے مل کر ثابت کیا کہ آزادی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ یوم آزادی کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے دل سے پاکستان کے عنوان سے نیا نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قربانی کو سنہری الفاظ میں سراہا گیا ہے۔
غزہ میں بھوک کے ڈیرے، 2 بچوں سمیت مزید 3 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 162 ہو گئی، 92 بچے بھی شامل۔ رات گئے صہیونی فوج کی بمباری میں 106 فلسطینی شہید، 270 زخمی۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف غزہ پہنچ گئے، امدادی کیمپ کا دورہ کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے غزہ میں امداد کی تقسیم کا نظام اب فلسطینیوں کے خلاف قتل عام کے آلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ لندن، صنعاء میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج۔ اور پاکستان کی بیٹر فیوچر ٹیم نے ناروے کا فٹ بال انڈر 15 کا ٹائٹل جیت لیا۔ اوسلو میں فائنل مارکے میں میزبان کلب کو 2-0 سے شکست دے دی۔ فاتح کھلاڑیوں کا ٹرافی کے ساتھ جشن۔ اختتامی تقریب میں دل پاکستان نے تماشائیوں کا لہو گرمایا۔ اور ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل آج برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔ ناقابل شکست پاکستان اور جنوبی افریقہ چیمپئنز مد مقابل۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے کھیلا جائے گا۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں تمام کھلاڑی فٹ ہیں، فائنل میں پاکستانی ٹیم بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ ڈاکٹر نے مجھے کھیلنے سے منع کیا ہے، اس لیے میچ نہیں کھیل رہا۔